بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 70 ہے، جس میں ہم شاعر موسیٰ بن جابر کو پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے انہی کے اشعار کو پڑھا تھا۔ آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال موسیٰ بن جابر اذا ذکر ابناء العنبریۃ لم تضق ذراعی والقى بسته من افاخر ہلالان حمالان في كل شتوة من الثقل ما لا تستطيع الأباعر۔ وقال أيضا ألم تر يا أني حميت حقيقتي وباشرت حد الموت والموت دونها وجدت بنفس لا يجاد بمثلها وقلت اطمئني حين ساءت ظنونها وما خير مال لا يقي الذم ربه ونفس امرئ في حقها لا يهينها۔ وقال أيضا ذهبتم ولثتم بالأمير وقلتم تركنا أحاديثا ولحما موضعا فما زادني إلا سناء ورفعة وما زادكم في الناس إلا تخضعا فما نفرت جني ولا فل مبردي ولا أصبحت طيري من الخوف وقعا۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ وقال موسیٰ بن جابر ایضا، اور موسیٰ بن جابر نے یہ بھی کہا، اذا ذکر ابناء العنبریۃ لم تضق ذراعی، جب عنبریہ کے دو بیٹوں جن کا نام ہے مرداس اور عامر، ان کا جب تذکرہ ہوتا ہے، اذا جب، ذکرہ تذکرہ ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، ابناء العنبریہ عنبریہ کے بیٹوں کا، یہ اصل میں تھا ابنانی۔ ابنانی تثنیہ ہے، اور تثنیہ جب ہم تثنیہ کی اضافت کرتے ہیں کسی بھی چیز کی طرف، فعند الاضافۃ تسقط النون، نون تثنیہ ساقط ہو جاتا ہے، تو ابنانی العنبریہ تھا، اب بنا ابناء العنبریہ، مضاف مضاف الیہ۔ لم تضق ذراعی، تو میرا بازو تنگ نہیں ہوتا، جب بھی ان دونوں کا تذکرہ ہوتا ہے عنبریہ کے بیٹوں کا تو میرا بازو تنگ نہیں ہوتا، ذراع بازو، تضق تنگ نہیں ہوتا، ضاق یضیق سے ہے، ضاق الامر کوئی کام تھا وہ تنگ ہو گیا۔ وَأَلْقَى بِسْتِهِ مَنْ أُفَاخِرُ، آگے کہتے ہیں اور میں اس شخص کی پیٹھ سے ملتا ہوں جس کے ساتھ میں فخر میں مقابلہ کرتا ہوں، یعنی جب بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو میں نہیں گھبراتا، اور میں آدمی سے ایسے حالت میں ملاقات کرتا ہوں کہ وہ بھاگ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی پیٹھ میری طرف ہوتی ہے اور وہ بھاگ رہا ہوتا ہے اور میں اس پر وار کرتا ہوں یا میں فخر کرتا ہوں۔ القا میں ملاقات کرتا ہوں، لقیا یلقا، لقیا احمد الاستاذ، احمد نے استاد سے ملاقات کی، انا لقیتک، میں نے آپ سے ملاقات کی، لقیت زیدا۔ اسی طرح انا القا میں ملاقات کرتا ہوں، بستہ اس کے جو سرین ہے یعنی پیچھے کی طرف میں اس سے ملاقات کرتا ہوں، وہ بھاگتا ہے جس سے میں فخر میں لڑائی کرتا ہوں۔ ہلالان حمالان فی کل شتوۃ، اب یہ دونوں چاند کے ٹکڑے کی طرح ہیں، ہلالان ہلال چاند، ہلالانی دو چاند، حمالانی من الثقل، یہ اصل میں حمالانی اٹھانے والے کو کہتے ہیں، من الثقل یعنی بہت بڑے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، فی کل شتوۃ ہر ایک قحط میں، یعنی یہ دو ایسے چاند ہیں کہ جو سخاوت میں اور شہرت میں ہر زمانے میں قحط میں وہ بوجھ کی اتنی مقدار اٹھاتے ہیں، ما لا تستطیع الاباعر، جس بوجھ کو اونٹ بھی نہیں اٹھا سکتے، بڑے بڑے جانور بھی اتنے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے جتنا بوجھ یہ دونوں اٹھاتے ہیں۔ اس سے مراد حقیقی معنی میں بوجھ اٹھانا نہیں، بلکہ قحط کے زمانے میں خرچ کرنا، سخاوت کرنا، انفاق کرنا، یہ ان کا بڑا مشہور ہے۔ تو یہ جو دو بچے ہیں ہلالانی
چاند کی طرح ہیں، اٹھاتے ہیں، من الثقل، ثقل کہتے ہیں بھاری چیز کو، ھذا ثقیل یہ بھاری ہے، ھذا خفیف یہ ہلکا ہے، ٹھیک ہے، ثقیل خفیف، فی کل شتوى فی کل قحط، ما لا تستطيع، ما بمعنی الذی، الذی لا تستطيع الاباعر، اباعر کہتے ہیں اونٹ کو، ٹھیک ہے، اس کا مفرد جو ہے نا وہ بعیر ہے، بعیر۔ آگے پڑھتے ہیں، الم تر یا انی حمیت حقیقتی، اے میرے دونوں دوستو، الم تر یا، اگر یہ کہتے الم تر کیا آپ نہیں دیکھتے، لیکن یہاں پر سامنے والے دو ہیں تو کہا الم تر یا، الم پہلا تو حل استفہام ہے نا، استفہام یعنی سوال کر رہے ہیں، لم تر یا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، انی حمیت حقیقتی کیا تم نہیں دیکھتے کہ جس شے کی حفاظت میرے ذمے ضروری تھی میں نے اس کی حفاظت کی، وباشرت حد الموت میں نے اس کی حفاظت کرنے میں موت کی سرحد تک پہنچ گیا، یعنی اس کی حفاظت کرتے کرتے میرے سامنے موت بھی آئی تو میں نے گوارا کیا اور میں پیچھے نہیں ہٹا، والموت دونہا اس سے مراد ہے کہ اور موت سختی میں اس حفاظت سے کم تھی لیکن اس کے باوجود میں نے حفاظت کی، یعنی موت جو ہے حفاظت کے مقابلے میں کم تھی، یعنی حفاظت اصل ہے کرنا پڑے گی، اگرچہ مجھے موت بھی آ جائے تو موت میرے سامنے ہیچ ہے، کم چیز ہے، لیکن حفاظت بڑی چیز ہے، تو میں نے حفاظت کو آگے رکھا اور اپنے موت کی پرواہ نہیں کی۔ اپنے بارے میں کہتے ہیں الم تر یا، اے دونوں دوستو کیا تم نہیں دیکھتے، انی حمیتو، حمیتو بمعنی حفظتو، دافعتو میں نے حفاظت کی، حقیقتی، حقیقت کے معنی یہاں ہوں گے یعنی واجب الحفاظت شے، جس چیز کا مجھے امر تھا وہ میں کر رہا ہوں، اپنی حقیقت جس کا وعدہ ہوا تھا کہ میں حفاظت کروں گا، وباشرت، باشر یباشر مباشرت کرنا یعنی جلدی کرنا، کسی چیز کا سامنا کرنا، پیچھے نہ ہٹنا، والموت دونہا ای دون الحفاظت، حفاظت سے کم درجہ موت کا ہے میرے نزدیک، کیونکہ میں نے عہد و پیمان کیا ہے کہ میں حفاظت کروں گا۔ وجدت، جاد یجود سے ہے، جاد یجود یعنی اپنی جان سے بھی، اپنی جان کو سخاوت میں یعنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے پیش کرنا، تو اس کا ترجمہ کریں گے، اور میں نے اس حفاظت کے وقت ایسے نفس کی سخاوت کی جس کی سخاوت نہیں کی جاتی، وجدت بنفس میں نے جان کی سخاوت کی، یعنی میں نے اپنی جان پیش کی، حفاظت کے وقت موت سامنے ہے لیکن میں نے جان دے دی، لا یوجد بمثلہا، نفس یعنی جان کوئی بھی نہیں دیتا، جان سب کو عزیز ہے، جان جب جان پر آتی ہے تو ہر کوئی بھاگ جاتا ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن میں نے کیا کیا، جاد یجود یعنی رجل جواد رجل سخی، میں نے اپنے نفس سے سخاوت کی اور ایسے نفس کی سخاوت نہیں کی جاتی، لا یوجد کوئی بھی تیار نہیں ہوتا کہ ایسی سخاوت کر کے دکھائے، وقلت میں نے کہا اپنے نفس سے، اطمئنی میں نے کہا کہ اطمئنی اے نفس کے گمان برے ہونے کے آپ اطمینان رکھیں، صبر رکھیں، حین ساءت ظنونہا جب میرے نفس نے مختلف گمان کیے اور اس کے ذہن میں وساوس ابھر آئے تو میں نے کہا اطمئنی ایتھا النفس، اے نفس اطمینان پکڑو، صبر کرو، حین ساءت جب اس کو غلط اور برے خیالات آنے لگے، ساء من السیئہ، ساءت یعنی برا خیال آنا، ساءت الاحوال برے حالات کا ہونا، ساءت الاخبار بری خبریں، ھذا رجل سیئ یہ آدمی برا ہے، طیب ھذا فعل سیئ یہ برا کام ہے، تو اسی طرح اطمئنی حین ساءت ظنونہا، ظنون جمع ظن کہتے ہیں گمان کو، جب میرے نفس کے گمان برے ہوئے، خیالات برے ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں کیوں نفس کو پیش کر رہا ہوں کسی کی حفاظت کے خاطر، تو میں نے کہا اطمئنی صبر کرو، کوئی بات نہیں۔ آگے کہا وما خیر مال لا یقع
الذم ربہ، اور اس مال میں کوئی خیر نہیں، وما خیر مال، اور لا خیر فی مال، لا خیر خیر نہیں، فی مال اس مال میں، لا یقی الذم ربہ، اس سے مراد کہ کیا خیر ہے اس مال میں جو اپنے مالک کو مذمت سے نہ بچا سکے۔ لا یقا یا لا یقی، وقا یقی وقایہ کرنا، بچانا، تو میں کہوں گا لا یحفظ الذم ربہ، کہ مذمت سے اپنے مالک کو، رب مالک کے معنی میں ہے کہ بندے کے پاس تو مال بہت زیادہ ہے لیکن وہ مال اس کی حفاظت نہیں کر رہا، اس سے برائیاں اور بری خصلتیں نہیں ہٹا رہا، تو اس مال کا کیا فائدہ؟ لا خیر فی، ونفس امرئ فی حقها لا یہینها، اس سے مراد ہے کہ کیا خیر ہے اس آدمی کے نفس میں جس کو وہ اپنی عزت کے بچاؤ میں ذلیل اور استعمال نہ کرے۔ ونفس امرئ یعنی لا خیر فی مال ولا خیر فی نفس، نہ اس مال میں خیر ہے جو اپنے مالک سے مذمت نہ ہٹائے، اور نہ اس ولا خیر فی نفس، اور نہ اس نفس میں، اس جان میں خیر ہے آدمی کے، فی حقہا کہ وہ اس کے کام نہ آئے، لا یہینہا اور اس کی اہانت سے اس کو نہ بچائے اور اس کو اہانت میں نہ استعمال کرے۔ تو اس کا ترجمہ تو یوں بنا کہ اس آدمی کے نفس میں کیا خیر ہے جس کو وہ اپنی عزت کے بچاؤ میں ذلیل نہ کرے، بھلے نفس ذلیل ہو جائے لیکن انسان بچ جائے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں۔ وقال ایضا، اور کہا، ذہبتم ولذتم بالامیر وقلتم ترکنا احادیثا ولحما موضعا فما زادنی الا ثناء ورفعة وما زادكم في الناس الا تخضعا فما نفرت جنی ولا فل مبردی ولا اصبحت طیری من الخوف وقعا۔ اس کا ترجمہ ہے ذہبتم، تم نے جا کر، ولذتم اور تم قریب ہو گئے، بالامیری امیر صاحب کے یعنی امیر المؤمنین کے، آپ ذہبتم تم چلے گئے، ولذتم ای التجأتم التجا کی آپ نے، اور آپ قبیر ہو اپنے آپ کو چھپایا اور آپ نے پناہ حاصل کی امیر کی، وقلتم اور تم سب نے یہ کہا، ہم باتیں اور کٹا ہوا گوشت بنا دیے گئے، ترکنا احادیثا ولحما موضعا، لحم کہتے ہیں گوشت کو، موضعا مقطعا، آپ سب نے یہ کہا کہ یعنی ہم پر اتنا ظلم ہوا کہ زبان خلق پر ہماری مظلومیت کی داستانیں ہیں اور کٹے ہوئے گوشت کی طرح ذلیل ہو کر رہ گئے ہیں۔ یعنی ترکنا احادیثا، ہمارے پیچھے باتیں کی جاتی ہیں، ذہبتم تم سب چلے گئے، ولذتم ای التجأتم بالامیری امیر المؤمنین کی پناہ میں آ گئے، لاذ یلوذ، لاذ یلوذ یہ استعمال ہوتا ہے لاذ بالمکانی، کسی جگہ پر پناہ لینا، لاذ بالرجل لاذ بالامیری یعنی اس کے پیچھے چھپ جانا۔ وقلتم اور تم نے امیر سے کہا، ترکنا احادیثا ای مقولتاً، ہمیں لوگوں کے درمیان بس باتیں ہی، ہمارے خلاف لوگ باتیں ہی کرتے ہیں، ہمیں اتنا ذلیل کیا، ولحما موضعا اور ہمارے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، ہم پر بہت ظلم کی انتہا ہوئی ہے۔ فما زادنی الا ثناء ورفعة، تو تمہارا یہ کہنا اس نے مجھے سوائے اور بلند مرتبہ دینے کے اور اوپر اٹھانے کے اور کچھ نہیں کیا، سو تمہاری اس شکایت نے مجھے علو مرتبت اور رفعت کے اور تمہیں لوگوں میں بجز ذلت کے کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا۔ وما زادکم، زادہ یزید اضافہ کرنا، دیکھو فما زادنی تو مجھ میں اضافہ نہیں کیا اس شکایت نے جو اوپر امیر صاحب سے کی، امیر المؤمنین سے، فما زادنی الا مگر یہ کہ ثناءً کہتے ہیں علواً ارتفاعاً ورفعةً، میں مزید عزت مند معزز اور علو مرتبت والا ہو گیا۔ وما زادکم اور آپ کو کیا اس شکایت نے فائدہ دیا، فی الناس لوگوں میں، الا تخضعا الا مزید آپ جو ہے نا ذلت کا شکار ہوئے اور لوگ تمہیں جان گئے۔ اس کا سلیس ترجمہ مکمل اس طرح ہے کہ تم امیر کے پاس شکایت اس لیے لے گئے تھے کہ خود بدلہ لینے پر قادر نہ تھے، جبکہ یہ ہماری رفعت کا سبب بنا
کہ یہ شکایت ظلم اور زیادتی کی تھی جو شجاعت اور بہادری پر دال ہے، ہم تو مزید امیر المؤمنین کے سامنے بھی شجاع ٹھہرے۔ فما نفرت جنی ولا فل مبردی، کہتے ہیں پس نہ میرا جن بھاگا ہے، میں ابھی بھی اسی طرح مجنون ہوں یا مجھے جنون ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ پس نہ میرا جن بھاگا ہے اور نہ میں امیر المؤمنین سے گھبراہ ہوں۔ ولا فلا، فلا من الفلول، فلول سے انکسار یعنی ٹوٹنا مراد ہے۔ مبرد کہتے ہیں ریتی سوہان، یہاں یہ زبان سے کنایا ہے کہ میرا سوہان کن نہیں ہوا، یعنی میری زبان بولنے سے عاجز نہیں ہوئی، اگرچہ تم نے امیر کو شکایت کی پھر بھی میں باتیں کروں گا، میں ضم کروں گا یا میں قتال بھی کروں گا۔ فما نفرت جنی، میرا جن نہیں بھاگا، نفرا نفور، یا ایھا الذین آمنوا انفروا خفافا وثقالا، انفروا مانا خروج کرو، النفیر، تو فما نفرت جنی، میرا جن نہیں بھاگا، ولا فلا، فلا مانا انکسار، ولن کسر مبردی یعنی میری زبان ابھی تک گنگ نہیں، بند نہیں ہوئی، ولا اصبحت طیری، اس کا ترجمہ ہوگا اور نہ خوف کی وجہ سے میرے طوطے اڑے ہیں۔ ولا اصبحت طیری من الخوف، خوف کی، وقع یعنی بھاگے نہیں ہے، نہ میرا ہوش و حواس بھاگا ہے اور نہ وہ اڑا ہے، میں ابھی بھی صحیح سالم ہوں، صحیح حالت میں ہوں، نہ میں گھبرایا ہوں اور نہ میرے طوطے اڑ گئے ہیں۔ یہ ایک قسم کا مثل ہے، کہتے ہیں وَأَصْبَحَتْ طَيْرُهُ مِنَ الْخَوْفِ وُقَّعَ، اس کے تو پرندے بھی اڑ گئے، اس کے یعنی ہوش ٹھکانے آ گئے۔ ٹھیک ہے، یہ کنایا ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔